السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اقطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحق۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ بچوں کے بیچ میں کوئی ذمہ دار بیٹھے، ان کے بیچ میں بیٹھے تب وہ خاموش رہیں۔ میرے والد حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جلسے کو گئے، میں بھی تھا ساتھ۔ آپ اپنی تقریر کے شروع میں ایک عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا۔ کثیر تعداد میں علماء بھی تھے، ذمہ داران بھی تھے، عوام بھی تھی۔ فرمانے لگے کہ آج تک مسلمانوں کو دو کام کرنا نہیں آیا، ایک شادی کرنا نہیں آیا، دوسرا جلسے کرنا نہیں آیا۔ شادی شریعت کے خلاف کرتے ہیں، جلسے نظم اور نسق کے خلاف کرتے ہیں۔ چھوٹا سا مذاق بڑے ادب کے ساتھ، کون بھی وہ میک کے پاس کھڑے ہیں، یہ میک کے پاس جو کھڑے رہتے ہیں نا، ان لوگوں کا مزاج مودی جی کی طرح ہے۔ بڑھاتے، ذرہ ہیمنگ آیا تو ہیمنگ کو کم نہیں کرتے، پورا ساؤنڈیج کم کر ڈالتے۔ اچھا ہے میں اسی کو باقی رکھے۔ بڑے ادب کے ساتھ
ہمارے ناظم جلسہ مجھے بلانے سے پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا، بغیر کسی تاخیر کے۔ تو میں بھی سوچ رہا تھا بغیر کسی تاخیر کا ترجمہ 2 بجے ہے تو تاخیر کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ، پہلا پیغام، گزارش، حالات بہت نازک ہیں۔ کہنے کے لائق تو کیا کہنے کے لائق نہیں ہیں۔ سن رہے پیچھے والے سن رہے؟ ارے سن رہے نہیں سن رہے؟ چاروں طرف سے ہم لوگ نرغے میں ہیں۔ ایسے وقت میں ہم کچھ چیزوں کی حفاظت کرنا، یاد رکھیں گے باتوں کو، یہ لمبا بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ میرے بعد مولانا ہے، پھر اس کے بعد دعا ہے، دعا کے بعد جلدی نماز ہے، اس کے بعد سامنے کا سامان بتا رہا ہے، اطمینان کے ساتھ کھانا ہے۔ پلیٹا دیکھو کیسا تیار بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کہ کون سی پلیٹ کس کے مقدر میں آنے والی ہے۔ آگے بڑھ سکتے ہیں ہم لوگ، شام تک بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ہم شریعت کے اندر ہیں۔ ہمارے معاملات ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن شریعت کے معاملات آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آفات پر آفات، حادثات پر حادثات، غم پر غم، مصیبت پر مصیبت اللہ نہ کرے آ جائے، لیکن مسلمان نماز چھوڑنا تو دور کی بات، نماز دیر بھی نہیں کر سکتا۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ نماز چھوڑنا تو دور کی بات، نماز دیر بھی نہیں کر سکتا۔ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، مومنین پر اللہ رب العزت نماز کو فرض بھی فرمایا اور وقت پر ادا کرنے کی تاکید بھی فرمائی۔ نماز بھی پڑھنا، وقت پر پڑھنا۔ بعض فقہا دیکھو کتنے علماء بیٹھے ہیں اسٹیج میں، بغیر دلیل اور ثبوت کے بات کرنے کا موقع بھی نہیں، اجازت بھی نہیں، علماء کرتے بھی نہیں۔ بعض علماء فقہا فرماتے ہیں نماز ایک آدمی پڑھتا ہے لیکن وقت چھوڑ کر پڑھتا ہے، وہ نماز ادا ہو جاتی ہے لیکن قبول نہیں ہوتی۔ وقت چھوڑ کر پڑھنے کا مطلب کیا؟ سمجھ رہے میری اردو؟ عورتیں بھی کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، تمہیں دیکھے کیا بول کر پوچھ رہا نہیں منجے، گزرتے گزرتے نظر پڑ گئی رہے بابا میں کیا کروں۔ سنیں، اوقات کی پابندی میری ماں اور بہنیں نماز کی اگر نہیں ہے تو تمہارے پاس نہیں ہے۔
میں ان معصوم بچوں کی تربیت ہی کی طرف آ رہا ہوں، میرا رب دے رہا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کھانا بنانے کا مسئلہ ہے، یا تو نماز چھوڑ دیتے یا نہیں تو نماز دیر کرتے۔ مہمان آ گئے، یا تو نماز چھوڑ دیتے یا تو نماز دیر کرتے۔ گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہو، نماز چھوڑ دیتے یا تو دیر کرتے۔ حتیٰ کہ یہ آج اس کا تجربہ ہے کہ گھروں میں میتیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، میں ان گھروں میں نماز نہیں دیکھا۔ بات صحیح ہے حضرت؟ جبکہ موت اللہ کو یاد دلاتی ہے، موت رسول اللہ کو یاد دلاتی ہے، موت آخرت کو یاد دلاتی ہے، موت خبر کو یاد دلاتی ہے، موت اپنے اعمال کو یاد دلاتی ہے، موت اپنے حساب و کتاب کو یاد دلاتی ہے، موت اپنے گناہوں کو یاد دلاتی ہے۔ وہ موت کی ایک شکل گھر کے اندر رہتی ہے، رونے پلانے میں، میت کے تذکرے میں اور دوسرے باتوں میں وقت گزارتے ہیں۔ ادھر میت پڑی ہے، میں نے دیکھا نہیں کہ گھروں کی عورتیں جو دیدار کو جاتی ہے، زیارت کو جاتی ہے، تعزیت کو جاتی ہے، تلاشے کو جاتی ہے، وہ ایک طرف دیدار اور زیارت سے فارغ ہو کر اگر نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھتے ہوئے میں نے گھروں کو نہیں دیکھا تو ایک دو عورتوں کو دیکھا، ورنہ وہ گھر میری نظر میں تو نہیں ہے، آپ کے نظر میں آئے ہوں گے۔ یہ عاجز کہتا ہے اگر گھر کے اندر میت ہو، نماز کا وقت ہو جائے، سب کے سب میت سے بے پرواہ ہو جائے اور نماز میں مصروف ہو جائے، خدا کی عزت اور جلالت کی قسم یہ میت خبر کو جانے سے پہلے گھر کی نماز کی برکت خبر تک چلے جائے گی۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ رے بابا، صحیح ہے نہیں؟ کیا بھی ڈراؤنی باتاں کر رہا ہوں، بول کو سمجھو نہ کو، جو ہوا وہ بولنا، وہ ہم پر بھی ہوگا، بولے تو بھی ہوگا، نہیں بولے تو بھی ہوتا۔ کہہ رہے حضرت ایسے اچھے پنڈال کے نیچے زبردست بریانی کے خوشبو کے بیچ میں کیا کیا کہ ہمیں سنے تھے نا، مزمل صاحب ایسا بیان کرتے ہیں ویسا بیان کرتے ہیں بول کر دیکھے تو انہوں ڈراؤنی باتاں کر لے کوئی ہی نہ بول کر بولنا نہیں۔ موت سے اتنا ڈر ہے مولانا، کیا طبی وقت کون طبی مولوی صاحب کسی چھوٹے بڑے حادثے میں انا للہ گھر کے اندر پردہ لے تو گھور کو دیکھتے ہیں کئی کوئی نو انا للہ پڑے بول کو۔ کی کہتو یہ انا للہ کا جملہ چھے لوگوں کے ذہن میں کیا آگا، مرے تو پڑھنا، خامخواہ پڑھنا نہیں۔ حالانکہ انا للہ کا جملہ میت پر پڑھنے والا ہی جملہ نہیں، ہر مصیبت پر پڑھنے والا جملہ ہے۔ اسلام ہے، کھاتے وقت پڑھنا کیا نبی نے بتایا، پیتے وقت پڑھنا کیا نبی نے بتایا، سوتے وقت پڑھنا کیا نبی نے بتایا، اٹھتے وقت پڑھنا کیا نبی نے بتایا، کپڑے پہنتے وقت پڑھنا کیا نبی نے بتایا، جوتے پہنتے وقت پڑھنا کیا نبی نے بتایا، خوشی میں پڑھنا کیا نبی نے بتایا، غم میں پڑھنا کیا نبی نے بتایا، گرم پیو تو پڑھنا کیا نبی نے بتایا، ٹھنڈا پیو تو پڑھنا کیا نبی نے بتایا، شادی کے بعد پڑھنا کیا نبی نے بتایا، بیوی شوہر کو دیکھے تو کیا پڑھنا، شوہر بیوی کو دیکھے تو کیا پڑھنا، یہ سب باتیں بتائے اللہ کے رسول۔ بولو سبحان اللہ، بولو با اچھے باتیں سنے تو سمجھے تو بولنا۔ مجھے ایک نوجوان پوچھا تقریر کے بعد، حضرت بیوی کو دیکھ کو بھی پڑھنا کیا حضرت؟ میں بولا نئی بات، سونیا گاندھی کو دیکھ کو پڑھ جا۔
ارے دیوانے، دین سے دور، قرآن سے دور، مدرسوں سے دور، مکتبوں سے دور، علماء سے دور اگر ہو گئے، خالی یہ ٹوپیاں رہیں گی، داڑیاں رہیں گی، جھبے رہیں گے، ازار رہیں گے، پاجامے رہیں گے، تھوڑی بہت بڑی بڑی باتیں رہیں گی، لیکن وہ عالم نہیں، دیندار نہیں، جہالت کا پتلا رہے گا۔ ذرا چپ کے بیٹھو بیٹے، تمہاری فضیلت پر بات کر رہا ہوں سو پورا یقین دلاؤ تمہیں لوکا پور کے بول کو مجھے ڈاؤٹ میں ڈالو نو کو تمہیں یو پی کے بول کو کیا بولا نا لوکا پور کے بول کو مجھے یقین دلاؤ خاموش بیٹ کو یو پی کے بول کو یقین دلاؤ نو کو ڈاؤٹ میں ڈالے نو کو ویسا کا تو کیا حضرت اب آج کل شرارت سب سے زیادہ یو پی میں 600 ہر جماعت میں ہے مولانا وہ بولا یا میں لوکا پور سے نہیں بنگلور سے بھی جنازہ اٹھیں گا غرض سنو دین سے دور ہو گئے پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں میری آپا میری بہن آج یہ نسلیں جو خراب ہو رہی ہیں امریکہ کے فتنوں سے نہیں یہ نسلیں جو خراب ہو رہی ہیں اسرائیل کی سازشوں سے نہیں یہ نسلیں جو خراب ہو رہی ہیں موبائل سے نہیں ہے بعد میں یہ نسلیں جو خراب ہو رہی ہیں دشمنوں کی طاقت نہیں میری بہن لوکا پور کی اگر تو سنتی ہے اور میری بات سمجھ رہی ہے اللہ کرے کہ میری باتیں تجھے سمجھ میں آ جائے میں مولانا حافظ عبد الوہاب صاحب اور دیگر علماء کے حوالے سے پوری سند اور ثبوت کے ساتھ عرض کروں اگر یہ نسلیں خراب ہو رہی ہیں تو تیری بدعمالی اور تیری غفلت سے برباد ہو رہی ہیں سبحان اللہ بولے ہی کون کی گھر کو گئے تو معلوم ہوتا بات تو صحیح بیٹھ جا بیٹے بات تو صحیح اور یہ پتھر کے نقش کی طرح لکھ کر لے کر جاؤ میرے دوستو جس بچے اور بچی کو ماں کی تربیت حاصل ہے یہ آپ حضرات جملہ بولے ہوں گے پھر بھی میں عرض کر رہا ہوں جس بچے کو اور جس بچی کو ماں کی تربیت حاصل ہے وہ کسی زمانے میں بھی پیدا ہو اس کا لال ٹیپو سلطان ہوگا کیا کرنا وہ بھی سکھانا چھوڑو سبحان اللہ بولو بیٹے اچھا جس بچے اور بچی کو ماں کی تربیت آپ سن وہ کیا حضرت ماں کی تربیت بابا کیا بزنس کو جانا کیا بابا بزنس کرنا باپ کی ذمہ داری نسلوں کو حلال کھلانا ماں کی ذمہ داری نسلوں کی تربیت کرنا باپ کی ذمہ داری کیا حلال کھلانا یہ تمہاری ذمہ داری یہ میری ذمہ داری ہر جوان کی ذمہ داری ہر مرد کی ذمہ داری جن کو بچے ہو گئے ان کی ذمہ داری جن کو بچے نہیں ہوئے ان کی بھی آئندہ آنے والی ذمہ داری خود ان کی ذمہ داری بلکہ میرے دوستو میں عرض کروں گا کہ کمانے کا نظام اور کمانے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عطا فرمایا ہے اس لیے مردوں کا فرض ہے وہ حلال کمائے مردوں کا فرض ہے وہ حلال کھائے مردوں کا فرض ہے وہ حلال کھلائے لیکن تربیت کی ذمہ داری کس کی بولو ہلو بول رہی نا ہمت نہیں کی ماما ماما ہمیں تو شیطان سے بھی اتنا نہیں ڈرتے جتنا جورو سے ڈرتی ہوں کیا حضرت شیطان آگا تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم تو بھاگ جاتا اسے بھگانے کی دعا نہیں ہے نا
میں نے قبول کیا بول کے جو اندر کر لیے خالی دنیا میں نہیں جنت میں بھی. بولو سبحان اللہ. خالی مولوی صاحب خوش ہو رہی, دوسرے کون بھی نہیں ہو رہی. دیکھو کی کہتے اللہ تعالیٰ مولوی صاحبوں کو ان کے علم کے صدقے امامت اور خطابت منبر و محراب ہی نہیں دیتا, ان کی شریک حیات بھی اللہ ایسی دیتے ہیں گویا کہ اس زمانے میں وہ حضرت عائشہ کی بیٹی ہے. ورنہ 7-8 ہزار روپے کی تنخواہ میں کس کی جو روح ٹکو رہتی. مولوی صاحب کی کرامت دیکھو. اس کے واسطے میں گزارش کرتوں منجھے بلائے تو کھانا دیو نو کو وقت دیو. میں کون سا بھی بڑا مقرر نہیں, حالات کے باتاں کرتوں. مجھے حکم بھی ملا ہے, میں نے اپنے گھر بیوی بچوں کو اتنا وقت دینا نہیں چاہتا جتنا آپ کو دینا چاہتا ہوں. کل صبح کو اٹھا سو, اب تک سونا تو دور کی بات لمبا لیٹ کو بھی نہیں ہوں. غرض میرے بعد ایک بہت بڑے مقرر ہیں, وقت بھی نہیں ہے, جتنی باتیں آئی عرض کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ مولوی صاحبوں کو بھی دیتے ہیں تو ہر چیز کیا دیتے ہیں, بہترین دیتے. حتیٰ کہ بیویاں بھی, بیویاں کا تو سب کے ملا کو بول رہا ہوں سن نا, ہمارے اوپر مولانا پر ڈاؤٹ کریں گے. بیویاں بھی 8-10 ہزار روپے کی تنخواہ میں کس کی بیوی کس کے ساتھ زندگی رضا کے ساتھ گزار سکتی ہے اس دور مہنگائی میں. ایک مطالبہ نہیں, ایک سوال نہیں. جھوپڑی میں رکھے تو خوش, محل میں رکھے تو خوش, دال کھلائے تو خوش, بریانی کھلائے تو خوش, 5,000 کا ڈریس دلائے تو خوش, 500 کا ڈریس دلائے تو خوش, گھر میں ٹی وی نہیں خوش, ہاتھ میں اسمارٹ موبائل نہیں خوش, کبھی ماں باپ کے گھر میں جا کر شکایت نہیں کرتی, باپ پوچھتا ماں پوچھتی کیسے ماہی. اللہ اکبر, رب کعبہ کی قسم, خدا کی قسم, یہ الفاظ نہیں, میں نے کئی دوستوں سے سنا اور تاریخ میں ہمارے اولیاء و علماء کے بیویوں کے واقعات پڑھا. قاسم نانوتوی, معلوم حضرت قاسم نانوتوی معلوم, ارے معلوم کی معلوم بولو, نہیں تو نہیں بولو, دیکھ لے کوئی نہ کیا معلوم. دارالعلوم دیوبند کے بانی, اصل میں دارالعلوم دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی نہیں, دارالعلوم دیوبند کے محتمم قاسم نانوتوی ہیں, بانی محمد الرسول اللہ ہے. لوگوں کو یہ اندر کی بات سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے ہم لوگ کیا کہتے ہیں, بانی و محتمم کہتے ہیں. قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی نہیں, محتمم ہے. بانی کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے میں نے بنگلور میں کہا, دوسرے علاقوں میں کہا, بڑے بڑے جلسوں میں کہا, غیر مسلموں کے بیچ میں کہا, کرناٹک میں بانٹ کر یو پی کے سی ایم کو للکارا. تو کیا قیامت تک تیری نسل تیری جیسی پیدا ہو جائے تب بھی دارالعلوم دیوبند کی دیوار کا ایک کنکر بھی تو ہلا نہیں سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تو کیا تیری
नस्ल कहाँ की जरूरत नहीं तो नस्ल कहाँ। डरोनों को तुम लगा मैं अल्लाह मियाँ की गाय बन गया हूं, मुझे छोड़े तो भी परवाह नहीं, मुझे पकड़े तो भी परवाह नहीं। समझ में आई बात? अरे गालियां देने वालों को डर नहीं, दुआ देने वालों को डर क्या भाई? इज्जत लूटने वालों को कोई डर नहीं, इज्जतों की हिफाजत करने वालों को क्या खाक डर है? फसाद फितने पैदा करने वाले इस मुल्क में दनदनाते फिरते हैं और अमनो अमान की बात करने वालों को डर किस बात का? अपने हाथों से बनाए हुए खुदाओं के सामने सर झुकाने वाले डरते नहीं, हम उससे डरते हैं जिसने हमको पैदा किया। हमको किसका डर है? इंसानों के हाथों से लिखी हुई किताब पढ़ने वालों को डर नहीं, हम तो अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं। हम ना डर किस बात का? किसका अमीर कौन है, किसका लीडर कौन है, किसका रहबर कौन है, किसका मुरब्बी कौन है, किसका मुशफिक कौन है, मैं जानता नहीं, कहता नहीं, लेकिन हमारा अमीर तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हमको किस बात का डर है? और सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ी बात नौजवाना सुनो, हाथा में बिरासलेटा भी, गले में चैना पहनने को, मर्द बने बनोनों को वक्त नाजुक है। हराम छोड़ो, हालात बदलेंगे। शराब छोड़ो, हालात बदलेंगे। निगाह की हिफाजत करो, हालात बदलेंगे। सूद से बचो, हालात बदलेंगे। जुल्म से बचो, हालात बदलेंगे। उलमा की कदर करो, हालात बदलेंगे। मकातिब को आबाद करो, हालात बदलेंगे। मदारिस को आबाद करो, हालात बदलेंगे। मसाजिद को आबाद करो, हालात बदलेंगे। वरना तबसरे करने से हालात नहीं बदलेंगे। तबसरे करने से हालात नहीं बदलेंगे। हमारे शेख हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी, बात लंबी हो रही है, एक 15-20 मिनट। अच्छा, नमाज देर नहीं करना, वहां से शुरू करया। इन्ना लिल्लाह पर बात गई, दुआओं पर बात गई, फिर वापस आने की मेरी एक आदत है, लेकिन आज वक्त मिलता कि नहीं मिलता कि वापस आने का, फिर भी जहाँ तक जाता हूँ। लेकिन एक पॉइंट बताता हूँ, सुनो। सुन रही? सॉरी, भूख लग रही है कि सूरत देखे तो अल्हम्दुलिल्लाह सास के घर में खाले का सका दिख रही है। क्या साकिब साहब, मुसलमान नाश्ता अनलिमिटेड करता है। हमें सब बचपन में नाश्ता लिमिटेड, अब अनलिमिटेड। आहा, कुर्बान जाओ मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। क्या नबी अता फरमाया हमको, किस नबी की उम्मत में पैदा किया। आज सारी दुनिया ना चाहकर भी मेरे नबी के फरमान को कबूल करने पर मजबूर है। दुनिया में नई नई जो बीमारियां पैदा हो रही है, उस पर गौर व फिक्र किया, नतीजा निकाला, मेरे पास सबूत मौजूद है। अमेरिका, यूरोपीय मुमालिक जिनके पास तिब का खजाना मौजूद है, रिसर्च है, उनके पास तहकीक है, वो तहकीक कर 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 करके इस नतीजे पर पहुंचे हैं 1450 साल पहले, बगैर तरक्की के दौर में मुसलमानों का नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को, खुसूसन पूरी इंसानियत को उमूमन जिस्मानी बीमारियों से बचाने के लिए जो इलाज बताया है,
اس علاج کے علاوہ دوسرا کوئی علاج نہیں ہے۔ وہ علاج کیا؟ پیارے آقا نے فرمایا جب کھانے جاؤ تو اس وقت تک نہ جاؤ جب تک تم کو بھوک لگے۔ کھانے کے دسترخوان میں بیٹھ کر اس وقت اٹھ جاؤ جب تمہاری بھوک باقی رہے۔ آہا، بول دو سبحان اللہ۔ میرے نبی پہ درود پڑھ دو محبت کے ساتھ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے کیا فرمایا؟ جب تک تم کو بھوک نہ لگے تب تک تم دسترخوان کو نہ جاؤ، اور دسترخوان میں اس وقت اٹھ جاؤ جب تمہاری بھوک باقی رہے۔ اس کو دوسرے انداز سے دوسری مرتبہ دوسرے موقع پر میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم کھانے بیٹھو پہلے اپنے معدوں کو تول لو، پیٹ کی تھیلی کو تولو، کھانا کھانے کی تھیلی کو تولو، اور اس کے اندر کی کیپاسٹی کو اپنے سامنے رکھو اور آدھا پیٹ کھاؤ، پاؤ پیٹ پانی پیو، پاؤ پیٹ خالی رکھ کر اٹھ جاؤ۔ آقا نے اسے محبت بتایا، آقا نے اسے سنت بتایا، لیکن آج ساری دنیا اسی سنت کو صحت کہتی ہے۔ اسی سنت کو کیا بولتی؟ صحت بولتی۔ اچھی بھوک لگے دو تب بیان ختم۔ اچھا زبردست بھوک لگنا، صورتاں چوزے کے ہو جانا، ہمیں بیٹھتے ہی حضرت دسترخوان میں واہ 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 واہ، کھلانے والا اشارے دینا پڑتا، پانی دے با، زبی بھائی کو پانی دے رہتی۔ یہ پانی پلانا مقصد نہیں، بہت کھا رہا ہے بول کو بولنا اشارہ مقصد۔ کیا حضرت؟ سنو میرے دوستو، پیارے آقا کا ایک ایک فرمان، بات لمبی ہو رہی ہے، میں واپس آنے کا شاید موقع نہیں پاتا۔ حضرت قاسم نانوتوی محتمم تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مودی ہو یا یوگی، ان کے نسلوں میں ان سے زیادہ خطرناک لوگ بھی آ جائے، دارالعلوم دیوبند کی دیوار کے کنکر کو بھی فرق نہیں پڑے گا۔ مدرسے مضبوط کرو، مکتبہ مضبوط کرو، دین باقی رہنے کی زبردست شکل ہے۔ مکاتب، علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مدرسے، دارالعلوم، یہ سب بڑی چیزیں ہیں۔ امت کا ایمان کمزور اس وقت ہو جائے گا جب امت کے مکاتب کمزور ہو جائیں گے۔ یہ جماعت بچوں کی دیکھ کر بے حد خوشی ہو رہی ہے، اور بھی بچے ہوں گے۔ آپ اپنے بچوں کو مکتب میں داخل کرو، پڑھاؤ۔ اگر مکتب کی تعلیم نہیں ملی بچوں کو تو پھر خطرہ ہے ہمارے بچوں کے ایمان کا، خطرہ ہے ہمارے بچوں کے دین کا، خطرہ ہے ہمارے بچوں کے عقائد کا، خطرہ ہے ہمارے بچوں کے احکامات کا۔ تفصیل سے علماء سے پھر کبھی موقع ملے تو سن لینا، بیویاں کیسی ملتی ہے اس پر بات آ گئی۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بحر العلوم تھے۔ کیا تھے؟
बहरुल उलूम, बहरुल उलूम का तो क्या प्योर उर्दू में बोलते सो, हालांकि ये दो लफ्ज़ भी अरबी के उर्दू में भी इस्तेमाल हो जाते हैं। उर्दू में कई अल्फाज अरबी के, कई अल्फाज फ़ारसी के आते हैं। बड़ी बेहतरीन ज़ुबान है उर्दू। अभी 2 दिन पहले पूरे हिंदुस्तान में यौम उर्दू मनाया गया। आपके यहाँ भी मनाए? नहीं मनाए? मनाए, मनाना चाहिए, बल्कि हर दिन मनाना, यौम उर्दू मनाना, उर्दू की अहमियत बताना, उर्दू की अज़मत बताना और उर्दू की फ़जीलत बताना। फ़जीलत भी है उर्दू की, अहमियत भी है उर्दू की, ज़रूरत भी है उर्दू की। हमारे मुल्क की बेमिसाल ज़ुबान है। दूसरी ज़ुबानों के साथ हमारे बच्चों को उर्दू लिखना, पढ़ना, बोलना आना। अरबी के बाद मैं जहाँ तक कह सकता हूँ, कह रहा हूँ, ये उलमा मेरा साथ देंगे, अरबी के बाद सबसे ज़्यादा खूबसूरत ज़ुबान उर्दू। सबसे ज़्यादा खूबसूरत ज़ुबान हमारे लोकापुर की, हुबली की, बेलगाम की, बेंगलुरु की उर्दू सुन को, बोल को, ये उर्दू बोल को, समझो नो को। इस दौर में अगर जर्रा अच्छी उर्दू सुनना बोले तो यूपी को जाओ, लखनऊ को जाओ, पड़ोसी मुल्क में भी अच्छी उर्दू है। खूबसूरत जुबान, बात करना तो दूर की बात, गाली दिए तो भी वालेकुम सलाम बोलो कता जान। हाँ हजरत, मैं जाता रहता हूँ, लखनऊ वगैरह जाता हूँ, यूपी जाता रहता हूँ। खाली वहाँ के कंकड़ी पपई बेचने वाले, चाय की दुकान रखने वाले, मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी क्या बेहतरीन तरीके से उर्दू बात करते हैं। एक होटल में चाय पीने के लिए खड़े, उसके कपड़े, उसकी सूरत देखे तो वजू टूट रहा है। वैसा था। एयरपोर्ट से उतरिया, जाना था मुझे बांदा को। रास्ते में चाय पीने की ख्वाहिश हुई, क्योंकि तो दौर भी चाय वाले का है, बार बार चाय याद आते रहती। समझ में आई बात है। मेरे उस्ताद बोले उनसे पहले नहीं, उनसे पहले एक वजीर आजम थे, उनके दौर में सबको गुड़िया का दर्द था, कई को तो उनको दर्द था। मेरे उस्ताद बोले, आप जानते हो उस उस्ताद को, अब नाम ले को उनको कहीं को अटकाऊं मैं। उन्होंने भी उठे बैठे तो गुड़िया का दर्द, और एक हजरत देखे तो गुड़िया का दर्द, और एक हजरत देखे तो गुड़िया का दर्द, उन्हें देखे तो गुड़िया का दर्द, हल्लू चलते थे। हजरत ही बोले असल में हमारे पीएम को गुड़िया का दर्द नहीं, बादशाह कैसा होता कि मुल्क वैसा होता। वैसा आप देखो उठे बैठे चाय की ख्वाहिश आती की कहते तो हमारा जो है ना पीएम चाय वाला, चाय के वास्ते मैं गाड़ी वाले साहिबान को बोला भाई चाय पिलाओ। नहीं हजरत अभी 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर तक सबर करने नहीं होता, चाय पिलाओ भाई। बोले तो जाको गाड़ी खड़ाए होटल में, इतना छोटा सा स्टॉल था, ऐसी हालत थी, वो पेट इतना बड़ा सामने आ जाको, वो बनीन हाफ कट की, वो एक तरफ क्या रे करना बोल को देखा, देख लो जाको गाड़ी खड़ाए। क्या अंदाज जनाबे वाला, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैं पूछने वाला था कौन से मदरसे का फारिग बात हूँ बोल को। जनाबे वाला मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, पानी पीना पसंद करेंगे आप? वाह 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 वाह, यहाँ के होटल में क्या रहे ना, गालियां देना नहीं, गालियां देना नहीं, ये बच्चे देते नहीं गालियां। अगर आज इन बच्चों के जुबान में गाली है तो समझो कि इनके माँ बाप की जुबान में गाली है, वरना ये माँ के पेट में गाली सीख के, गाली क्या बीच नहीं मालूम उनको। अगर किसी का बच्चा गाली देता है तो समझो कि माँ बाप के जुबान में गाली है, गाली देना नहीं।
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، ایک گالی، ایک جھوٹ، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ مردہ بھی سنو، عورتاں بھی سنو، جھوٹ بولے چہرے کا نور ختم، گالی دیے چہرے کا نور ختم، لاکھ تمہیں صابن سے ناخنہ سے کھکرو، فیرن لولی لگاؤ، پینٹ مارو، کاجل، وہ کیا کی آئے برو، کیا کی وہ بھواں کھڑانے کا کیا کی کہتے ہیں، وہ بھواں کھڑا، آپ کو معلوم حضرت؟ تمہیں گھورنے کو دیکھ کر مجھے معلوم، تم نے کیا بھی معلوم نہیں تمہیں، پیرانے پیر کے دور کے تمہیں میں ایک گنہگار یہ دور میں پیدا ہو گیا، ایک دکان کو گیا تھا، وہ فیشن سنٹر تھا، وہاں عجیب چیزیں، یہ بالا کھڑانے تک کی ایک لکوڈ ہے حضرت، یہ بال ہے نا، جا کو کرتی ٹیپو سلطان کی تلوار کا کیا میک اپ کر لی تو بھی آپا، جب تک ایمان کا، اعمال کا، اخلاق کا، تمیز کا، تہذیب کا، صبر کا، شکر کا نور تیرے چہرے میں نہیں آئے گا، تو لوگوں کے نگاہوں میں تو اچھی نظر آ سکتی ہے، اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی، رسول اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی، اسلام کی نگاہ سے گر جائے گی، شریعت کی نگاہ سے گر جائے گی، اگر تیرے پاس ان چیزوں کا نور نہ ہو۔ جھوٹ بولے تو نور ختم، گالی دیے تو نور ختم۔ بولو کون کون جھوٹ بولیں گے، ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ، آئی حضرت لگا یاد سے کی تو ہاتھا اٹھا کو عادت، 3 عادتاں سب کو آگے ہی، ہاتھا اٹھانا، انشاءاللہ بولنا، تھالیا مارنا۔ دیکھو بچے غلطی معاف، انبیاء معصوم، فرشتے معصوم، بچے معصوم، معصوم جماعتیں 3 انبیاء معصوم، فرشتے معصوم، بچے معصوم، ان سے گناہ ہوتا نہیں، خدا نہ خواستہ بچوں سے کوئی گناہ ہو جائے، ہمیں کیا پوچھنا، اللہ پوچھتا نہیں۔ 3 چیزوں کی عادت پڑ گئی ہم نا، کیا؟ ہاتھا اٹھانا، انشاءاللہ بولنا، تالیاں مارنا، اور ایک بھی عادت پڑ گئی ہے آج کل، نعرے مارنا۔ فجر کی نماز پڑھتا نہیں، 10 بجے اٹھتا، 11 بجے حمام سے باہر نکلتا، کیا طبی مسئلہ آگا تو اسلام زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تفصیل کبھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جھوٹ بولے تو چہرے کا نور ختم، گالی دیے تو چہرے کا نور ختم۔ گالی دینا نہیں، لیکن میں اردو بتا رہا ہوں۔ ہاں یو پی میں گالی بھی دیتے، کیا فصاحت کے ساتھ، 2 دوست آپس میں لڑ لیے، ایک دوست کو گالی دیتا، جناب والا چپ ہو جائیے ورنہ ہم تمہارے والد محترمہ کے ساتھ گستاخی کر دیں گے۔ کیا تھی بھی سمجھ میں آیا؟ جناب والا چپ ہو جائیے ورنہ ہم تمہارے والد محترمہ کے ساتھ گستاخی کر دیں گے۔ ہمارے سکا کون بھی سنیا، سمجھ میں آیا نہیں تو گھر کو آپ کو بولیں گا، اماں کون کی ملیا تم نے سلام بولیا۔ زبان اچھی رکھو، ایک دوسرا پیغام دیتا ہوں، زبان اچھی رکھو، پیاری رکھو زبان۔ ہمارے ٹوپیوں کے مطابق ہماری زبان ہو جائے تو حالات بدل جائے، ہمارے داڑھیوں کے مطابق ہماری زبان ہو جائے تو حالات بدل جائے، ہمارے ڈپٹوں کے مطابق ہماری زبان ہو جائے تو حالات بدل جائے، ہمارے لباس کے مطابق ہماری زبان ہو جائے تو حالات بدل جائے۔ ہمارے عہدے جو مسجدوں کے ساتھ، مدرسوں کے ساتھ، دعوت و تبلیغ کے ساتھ، تنظیموں کے ساتھ، تحریکوں کے ساتھ جو ہمارے عہدے لگے ہوئے ہیں،
ان عہدوں کے مطابق اگر ہماری زبان آ جائے تو حالات بدل جائے۔ گھراں میں بھی اچھی زبان استعمال کرو، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بیوی کو پکارنے کا طریقہ سیکھو، بات کرنے کا طریقہ سیکھو۔ بچے دیکھتے ابا امی سے کیسا بات کرتے بول کر، ادھر بچے دیکھتے امی ابا سے کیسا بات کرتے بول کر، یہ سن کچھ بچے اپنے ذہن میں بٹھاتے سو۔ اگر ابا امی کو زیادہ عزت دیے، اس سے زیادہ بچہ ماں کو عزت دیتا۔ لوکاپور میں کیسا پکارتی مجھے معلوم نہیں، آتا ہوں 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں باہر بیٹھے بیٹھے کھالے پیلے کو بیان کردال کو چل جاتا ہوں، شاید دوسری مرتبہ آیا رہوں گا میں۔ پہلی مرتبہ کب آیا مجھے یاد اتنی زبی بھی بولنے میں ذہن میں آ رہا ہے، روزانہ سفر ہے، خرچ لینے والا ہے نا، خرچ دینے والوں کو بھول جاتا کہتے ہیں۔ ہر کسی سے خرچ لینے والا خرچ دینے والا کو بھول جاتا کہتے ہیں۔ روزانہ بیان میں رہنے والا کہاں گیا کہاں نہیں گیا معلوم نہیں ہوتا، لیکن میں سنتا ہوں اچھے اچھے لوگوں سے، حج کر کو رہتے، عمرہ کر کو رہتے، مسجد کے صدراں سیکریٹریاں رہتے، داڑیاں بھی ایک مٹھی بڑھ گئی تو 2 میٹر ہو جاتی۔ اللہ کے راستے میں وقت زبردست لگ کو رہتا، مسجد کے ذمہ داراں رہتے، مدرسے کے ذمہ داراں رہتے، درگاہ کے ذمہ داراں رہتے، بیوی کو پکارتے دیکھو ابو جہل کی روح بھی تڑپتی نہیں مولانا؟ گئے کہاں گئے ہے؟ وہ زمانہ چلے گا لوکاپور کا مسلمانہ، یہاں ہوں جی آرو جی، چلے گا زمانہ کہاں ہے کہ وہاں بولتی کی رہے وہ چل رہا نا حضرت۔ لیکن پھر بھی سن لو میری بہنیں، تمہارا شوہر اگر ظالم بنا تو تم کو ظالمہ بننے کی اجازت نہیں۔ میرے رب کی قسم، وہ عورت سب سے پہلے جنت کو جائے گی جو شوہر کے ظلم پر صبر کرتی ہے۔ کوئی تعویذ تمہارے شوہر کو بدل نہیں سکتی۔ تمہاری خدمت، تمہارا صبر تمہارے شوہر کو بدل دے گا۔ تمہاری خدمت، تمہارا صبر تمہارے شوہر کو بدل دے گا۔ تمام باتیں کاٹتا ہوں، 3 ہو رہے ہیں، اچھی بات نہیں ہے، لیکن ماں اور بہنوں کو میں شروع میں جو کہا تھا، رب کعبہ کی قسم، شوہر حلال کما کر لائے۔ بیچ کی قاسم نونوتوی کی سب کی باتیں چھوڑتا ہوں، میں جب تقریر کرتا ہوں اللہ کا فضل ہے، میں جہاں سے شروع کیا ایک ایک عنوان میرے ذہن میں رہتا ہے، وقت کا تقاضا اس لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ پیغام بھی دینا ہے مجھے آپ کے سامنے۔ مرد کی ذمہ داری کیا؟ حلال کمانا۔ عورت کی ذمہ داری کیا؟ اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا، یہ تمہارا فرض ہے میری مائیں اور بہنیں۔ اللہ نے وہ طاقت تم کو عطا کیا ہے، وہ نسبت تم کو عطا کی ہے، وہ جوڑ تم کو عطا کیا ہے، وہ تعلق تم کو عطا کیا ہے۔ اسی لیے بچے باپ سے زیادہ ماں سے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ باپ سے چاکلیٹ کا مسئلہ رہا تو لگ جاتا ہے بچہ، ٹافی کا مسئلہ ہے تو لگ جاتا ہے مسئلہ بچہ، لیکن جب بچوں پر ضرورتیں واقع ہوتی ہے، بچوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے، بچوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بچے دوڑ کے آتے ہیں تمہارے پاس۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے بچوں کا تعلق تمہارے سے بڑا گہرا ہوتا ہے۔ تم ہی تربیت کر سکتی ہو، تربیت کرنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عطا کیا ہے۔ تم اگر اچھی بن گئی، تمہارے گھر کا بیٹا بھی اچھا بن گیا، تمہارے گھر کی بیٹی بھی اچھی بن گئی، تمہارے گھر کی نسل اچھی بن گئی، تمہارے گھر کی فصل اچھی بن گئی۔ کیسی کیسی مائیں دنیا میں پیدا ہوئی، کیسی کیسی عورتیں دنیا میں پیدا ہوئی جنہوں نے اللہ کا حق ادا کیا، نبی کا حق ادا کیا، سنتوں پر عمل کیے، عزت اور آبرو کے ساتھ رہے، گھر سے باہر نہیں نکلے،
باپ کو شرمندہ کبھی ہونے نہیں دیا، بھائی کو شرمندہ کبھی ہونے نہیں دیا، شوہر کی امانت پر خیانت نہیں کی، جان چلی جائے گھر سے باہر قدم رکھنا اس زمانے کی عورتوں کا گوارا نہیں تھا۔ قسم اللہ کی میری بہنیں، تاریخ میں ایسی ایسی عورتیں پیدا ہوئی ہیں جن کے واقعات، جن کے کرامات، جن کا علم، جن کا عمل، جن کا تقوی اگر سنتے ہیں، ہم کو دو چیزیں حاصل ہوتی ہے، یا تو شرمندگی یا تو ہم لوگوں کو ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے، بھلا ایک عورت بھی ایسی متقی دنیا میں رہی ہے؟ ایک عورت گزری ہے، نام سنو، فاطمہ بنت سیرین۔ کیا نام؟ یہ تھی حضرت محمد بن سیرین کی بہن۔ اور محمد بن سیرین کون؟ حافظ، عالم، مفسر، محدث، فقیہ۔ ساتھ میں اللہ نے حضرت محمد بن سیرین کو خواب کی تعبیر کا علم بھی عطا کیا تھا۔ خواب کی تعبیر کا علم بولے تو لوکاپور میں خوابہ پڑھتے؟ ارے خوابہ پڑھتے کیا بھائی؟ سوتے ہی کیا؟ یہ بولو اول سوئے تو ہم نہ نیند میں کیا کیا کی دکھتا، اسے کیا بولتے؟ خواب بولتے۔ لوکاپور میں پڑھتا خواب، اچھا پڑھتا کیا؟ نہیں، سانپاں، بچھواں، کتے، بلی، چاقواں، بندوقاں، لڑائی جھگڑا، یہ خوابہ پڑھتے، شیطانہ، چڑیلاں۔ ایک نوجوان فون کریا رات کو 11-12 بجے، حضرت یہ خواب کی تعبیر پوچھنا حضرت۔ میں بولا بھائی رات میں پوچھنا نہیں، دن میں پوچھنا، 3 دن کے اندر پوچھ لینا بھائی، تمہیں خواب دیکھے سو کب کلت دیکھا سو حضرت میں، خیر پوچھ سکتی لیکن رات میں پوچھو نکو حضرت، کاتبی کرو حضرت، میں تمہارا بیان سنتوں سو حضرت۔ کیا کی مسکا مار رہا ہے؟ نیند نہیں آتی حضرت، مجھے ڈر ہو رہا ہے حضرت۔ یہ بولا نکو با، اس کا انداز دیکھ کو سمجھ گا مولانا انہیں اچھا خواب دیکھا نہیں ہے، اب اس کا خواب سن کو میں سو کو منجے پڑ گا تو میں بھی انسانیت نہ پاوا، انہیں اتنا منایا سو دیکھے تو کیا کی سنیں گے نہ کو بول کو سنیا تو بول رہا ہے حضرت میں میری جورو کو خواب میں کالے کپڑے پہننے کو کھڑے سکا دیکھا بولا تیری جورو کا کالا لباس تیرا عمل ہے، تیرے جورو کا کالا لباس، کیونکہ لباس کو خواب میں تعبیر میں بیان کیا گیا عمل۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ میں نے میرے صحابہ کو خواب میں دیکھا، کچھ صحابہ سامنے موجود ہیں اور میں نے ان کا لباس دیکھا، کسی کا لباس یہاں تک، کسی کا لباس اس پنڈلی تک، کسی کا لباس ٹکنے تک۔ اے عمر میں نے دیکھا تمہارا لباس اتنا لمبا ہے، تم آگے آگے جا رہے ہو، تمہارا لباس پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ حضرت علی اٹھ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، قسمت پر ناز ہے عمر کی، آپ عمر کو خواب میں اس حالت میں دیکھے ہیں لیکن تعبیر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر کا لباس بتا رہا تھا عمر کی ذات سے عمر کا ایمان زیادہ ہے، اور لباس کا پیچھے پیچھے آنا یہ بتا رہا ہے کہ ساری دنیا اسلام کے پیچھے جاتی ہے لیکن اسلام عمر کے پیچھے جاتا ہے۔ محمد بن سیرین خواب کے امام، ان کی بہن فاطمہ بنت سیرین۔ آپا سن، مجھے بار بار کہنا پڑتا ہے تو سمجھ جا،
15-20 साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला मुल्क के हालात बदल जाएंगे। क्योंकि एक बच्चा जवान होने के लिए कितने साल होना? 15-20 साल। एक अच्छी नस्ल दे हमको, उलमा को। इन जुमलों का गलत मतलब नहीं लेना। 2-3 मिनट में बात खत्म कर देता हूं, तवज्जो से सुनो। इन जुमलों का गलत मतलब नहीं लेना। मेरी माए, तुम्हारी जमात और उलमा की जमात, ये 2 जमात ही इंशाअल्लाह ताला अब हालात को बदलने की ताकत रखते हैं। तीसरी कोई जमात नहीं है। नहीं है मौलाना, साफ बात। इस जुमले पर अगर कोई मुझसे मुनाजरा करना चाहता है तो मैं मुनाजरे के लिए तक तैयार हूं। तीसरी जमात नहीं है। अमाल पैदा करने के लिए जमात हो सकती है, हालात बदलने के लिए नहीं। अमाल अलग, हालात अलग। इसीलिए कहता हूं, घर में औरतों की इज्जत करो, बाहर उलमा की इज्जत करो। घर में औरतों की, बाहर उलमा की। हमारी कौम घर में औरतों की करती नहीं, बाहर उलमा की करती नहीं, इसीलिए दुनिया इस कौम की इज्जत करती नहीं। बाहर उलमा की इज्जत करो। मामूली न समझो इन उलमा को। तुम्हारे बच्चों को कलमा पढ़ाने वाली जमात है उलमा, कलमे का तर्जुमा बताने वाली जमात है उलमा, खुदा की मारिफत का सबक पढ़ाने वाली जमात है उलमा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत को समझाने वाली जमात है उलमा, वुजू का तरीका बताने वाली जमात है उलमा, गुस्ल का तरीका बताने वाली जमात है उलमा, कुरान पढ़ाने वाली जमात है उलमा, अकीदे मजबूत बिठाने वाली जमात है उलमा, अहकाम बताने वाली जमात है उलमा। मेरी मेरे नौजवानों और मेरी कौम कान खोल कर सुनो, तुम्हारा निकाह पढ़ाने वाली जमात है उलमा, तुम्हारा और हमारा जनाजा पढ़ाने वाली जमात है उलमा। इंशाअल्लाह ताला खुदा इजाजत दे तो क़ियामत में सिफारिश करने वाली जमात है उलमा। आज जाहिला भी बेअदबी करते, पढ़े लिखे भी बेअदबी करते, अमल नहीं करने वाले भी बेअदबी करते, अमल करने वाले भी बेअदबी करते। उलमा का अदब करो, अदब अदब। उलमा को देखकर थानवी जवाहिरात हकीमुल उम्मत उठाकर देखो, उलमा बैठे हुए हैं, इसलिए मैं हवाला बयान करता हूं, वरना अवामी तकरीर में मैं हवाला पेश नहीं करता, लेकिन हवाले के बगैर बयान नहीं करता। फिर भी मैं बयान करता हूं। मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी फरमाते हैं, अगर उलमा की जूतियों सीधी करने की किसी के पास आदत आ जाती है, अल्लाह उनके नस्लों में उलमा पैदा करते हैं। खाली जूतियां सीधा करे तो करेंगे, उलमा का अदब करेंगे। घर में औरतों का अदब करो। माए और बहने, मोहम्मद बिन सीरीन की बहन फातिमा बिनते सीरीन इतनी मुत्तकी परहेजगार थी। 80 साल की उम्र में हजरत का इंतकाल हुआ। जनाजा जब बाहर निकला, मोहम्मद बिन सीरीन जिंदा थे। उलमा की कसीर तादाद जनाजे के पीछे पीछे, भाई साहब रोते रोते जा रहे हैं। मरे तो रोते आते नहीं। मोहम्मद बिन सीरीन रोते रोते जा रहे हैं। दोस्तों ने, बुजुर्गों ने तसल्ली दी कई अल्फाज और जुमलों से, हजरत सब्र करो, आपकी बहन तो हाफिजा, आलिमा, मुफ्तिया, तकिया, नकिया, आलिमा, फाजिला रही है, इंशाअल्लाह दरजात बुलंद है। जनाजे के बाद ताज़ियत हुआ। हजरत अपनी तकरीर में अपने बहन का तकवा बताते हुए फरमाते हैं, ये मेरी वो बहन है, आज तीसरी मर्तबा घर से बाहर निकली है। पहली मर्तबा पैदा होकर शादी तक इसने घर से बाहर कदम नहीं रखा।
दूसरा, शादी होकर जब गई तो शौहर के साथ हज को जाने के लिए घर से बाहर कदम रखी। एक मर्तबा हज कर को वापस आने के बाद पूरी जिंदगी शौहर बुलाते रहे कि हज को आओ, हज को आओ, तो अल्लाह की बंदी ने ये कहकर जवाब दे दिया, फ़र्ज़ अदा हो गया है, अब मेरे फ़र्ज़ की हिफाजत करना है। अब अरब में वो हया नहीं है जो हया पहले थी। वो भी कब के ज़माने की बात, खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, नबी के बाद के दूसरे दौर के लोग हैं। हजरत फातिमा बिनते सिरीन कहती है, मेरा फ़र्ज़ अदा हो गया, अब मुझे मेरी हया की हिफाजत जो फ़र्ज़ है वो करना है। अब अरब का वो माहौल नहीं है कि मैं हज करूं, वो हया नज़र नहीं आ रही है। बस दूसरी मर्तबा हज के लिए घर से बाहर गई, तीसरी मर्तबा ये इसका जनाजा बाहर गया है, चौथी मर्तबा कभी इसने बाहर का माहौल देखा नहीं, कदम तक रखा नहीं। आज दूध के दुकान में औरता, पानी के काउंटर में औरता, कोथिमीर के दुकान में औरता, आखिरी जुमला बोलकर पूरी तकरीर को वहीं की वहीं छोड़कर ख़त्म कर रहा हूँ। जो औरतें बार बार छोटी छोटी बात में बाहर निकलते हैं, उनके नस्लों में कभी ताकत नहीं आएगी। बेहयाई ताकत को ख़त्म करती है, हया ताकत पैदा करती है। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। इन बच्चों का एक बच्चे का मैंने बयान सुना, बड़ा अच्छा बयान था, तो इससे पता चलता है कि बड़ी मेहनत हो रही है यहाँ पर। इनामात देख कर तो इतना खुश हुआ हूँ कि मैं भी एक छोटा प्रोग्राम बयान कर को कहते भी इनाम लूँ, क्या देख रहा हूँ। छोटा छोटा प्रोग्राम करने के बाद बच्चों को जो पैसे गए थे, आहा, इसे बोलते सो, जहाँ इल्म की कदर होती है वहाँ बाकायदा इस किस्म का माहौल मिलता है। पता नहीं कि इस मकतब के कौन मौलाना है, फ़ोन में बातचीत होती थी, दावत पर हाजिर हो गया। वाक़ईतन बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वाक़ईतन। अब इस वक्त कर रहे हैं बोले तो उम्मत पर मेहनत उलमात कर रही सो, फिर भी कौम पूछती क्या कर रही, क्या हज़रत जुल्म ये है। हर काम कर रही सो मौली साहब, फिर भी पूछती को क्या कर रही, क्या नमाज पढ़ा दे तो बड़े हो गए, खड़ो मुसल्ले में मालूम होता, मुसल्ले में खड़ो, मुसल्ले में खड़ना तो दूर की बात, इन बच्चों की निस्बत कुरान से, हजरत से, मकतब से हुई बोल को माइक के सामने खड़े सो, वरना मजमे के सामने मुंह खोलना का तो दीन के उन्वान पर हमारा पित्ता आज भी पानी होता। शादियां होते लोकापुर में, अरे होते नहीं होते, नहीं होते, फिर भी बोलते हमारे मौली साहब, हकीम साहब बोलते तुम्हारे आशिका बहुत ही हजरत बोलकर बोलते, ये एक आशिक भी दावत दिया नहीं मुझे, की कहता शादी में पोल खुल जाती हो। शादी में नौशों को बिठा दल को काजी साहब खुतबा पढ़ते, पूरा खुतबा पढ़ डालने के बाद दफ्तर खोल को ईजाब कबूल कराते, यहाँ कराते एक ज़बरदस्त मालदार के क्या की डबल ग्रेजुएट कहते उनका बेटा, वो क्या ग्रेजुएट है कि डबल मालूम नहीं उनको। उनकी ख्वाहिश थी मैं निकाह पढ़ाना बोल को, भाई कहाँ की दूर था, खाली निके को असर को आको फिर ईशा तक प्रोग्राम को पहुँचने के लिए मंजे फ्लाइट का इंतज़ाम करे, कैसे मालदार रंगे उन्होंने देखो। और नौशो भी ऐसा आको बैठा हजरत, थोड़ी देर के लिए मैच निगाह नीचे कर लिया, क्या रे नो दुल्हा को बुला लगा को तो दुल्हन को बुला लगा है नाम को, दुल्हा को बुला लगा को तो दुल्हन को, वो क्या कंकरा, वो क्या बाबा बाबा, वो दुपट्टा इतना बड़ा, उसे तुर्रा ऐसा। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दुपट्टा शैतान भी पहनता कहते, लेकिन हमारे दुपट्टे उसके दुपट्टे को फ़र्क क्या कहते हो, ये तुर्रा आता देखो, शैतान के दुपट्टे को तुर्रा कहते, हमारे दुपट्टे को शिमला कहते। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती बोले उसको, वो भी एक हदीस है, ज़ईफ़ है या मौजू है, मैंने तहकीक नहीं की, लेकिन तारीख़ जिन्नात और शयातीन लिख के देखिए, उसमें लिखा है ऐसा ऐसा तुर्रा। यहाँ भी पहनते क्या वो टोपी, यहाँ नहीं पहनते की, फिर हाथ में अलग वो अलग तुर्रा, वो अलग, ताकि तलवार पकड़ लो कैसा कहा,
तलवार पकड़ने वाले तुर्रे पकड़े तो इज्जतों की हिफाजत होती। हाय हाय, खैर ज़बरदस्त मस्जिद खचाखच भरी हुई है, बैठे ही निकाह पढ़ना, निकाह से पहले बयान करो बोलकर बोल डाले, उसमें अलग ख्वाहिश क्या कहते, हरम के तरज में निकाह पढ़ाना कहते, क्या करना मालदारा, अच्छी बात है, वैसे तरज में पढ़ा। ताकरात की दुआ करना कहते, नहीं बोलिया उठ को भाग जाएगा 900। हमारे मस्जिद में ताकरात में 1.5 घंटा 1 घंटा दुआ, रोको रोको दुआ कर रहा सो। समझ में आई बात? पूरा निकाह पढ़ा दल को, खाली हिम्मत बता रहा हूँ, 900 को बिठा दल को, दफ्तर खोल दल को। मैं बोलिया 900 को, 900 में जो कुछ कहूँगा गौर से सुनो। सुन रहा है जी? फलां साहब की वकालत मेरी नियाबत, इन दोनों हजरात की गवाही से इतने 1000 रुपये मेहर के इवज़ अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक हाज़रीन महफिल के रूबरू फलां साहब की बेटी से मैंने आपका निकाह कर दिया। इतना पूरा सफ़ा पढ़ को उसे पूछा क्या आपने कबूल किया? हाओ कथा। क्या बोल रहा है? हाओ बोल रहा है, जबकि मैं निकाह पढ़ाकर ईजाब कबूल करने से पहले सिखाया हूँ घुग्गू को। मैं पूछूंगा तू बोल बा, मैंने कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह बोल को बोल, फिर भी अटकिया बोल को दे दाल को निकाह हो जा को 900 को बोला बोल को दे को भी अटका ना। हजरत मजमा था भूल गया हजरत भाई। खाली खतीब साहब के सामने बैठ जाकर छोटा जुमला भूल जाते ना। मकतब का पवर, कुरान का पवर, हजरत का पवर, अल्लाह अकबर, दीन का पवर। मेरे दोस्तों तुम ना नहीं मालूम कि मदरसों की क्या ताकत है, मकतब की क्या ताकत है, उलमा की क्या ताकत है। इसीलिए तो बाहर के भी दुश्मन हैं, अंदर के भी दुश्मन हैं। उनको मालूम है हमारी ताकतें जहाँ ख़त्म होती हैं वहाँ उलमा और मकातिब की ताकत शुरू होती है। अल्लाह ताला इन उलमा को सदा सलामत रखे, इन मकातिब और मदारिस को सदा सलामत रखे, इनके खिदमात को कबूल फरमाए। और मैंने जो कुछ की बातें आपके सामने रखी, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अपने घरों का माहौल बेहतर से बेहतर बनाए। मेरी माएँ और बहनें, तुम्हारी इस्लाह की बेहद 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 ज़रूरत है। मौलाना अब्दुल वहाब साहब दामत बरकातुहुम और दीगर उलमा वक्तन फ़वक्तन आपकी रहबरी रहनुमाई करते रहते हैं। और कभी मुझे मौका मिल गया तो इंशाल्लाह 2-3 घंटे पर्दे के साथ आपके साथ बैठूंगा। आज तुम्हारा मुआशरा बिगड़ा है और सुधरना इतना ही ज़रूरी है जितना जिस्म के सलामत होने के लिए हवा का होना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप अमल करेंगी। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक ऐलान सुने दुआ के बाद जाते हुए। ये साथी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। अभी मैंने जो कहा, हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी जो मेरे शेख हैं, उनकी एक किताब है ये, घर जन्नत कैसे बने। इस किताब से काफ़ी घरों के अंदर तब्दीली आई है। इस किताब में क्या है, शौहर अपनी बीवी के साथ कैसे रहना, बीवी अपने शौहर के साथ कैसे रहना, दोनों मिलकर घर कैसे संभालना, बड़ी अच्छी बातें हज़रत ने नकल फरमाई हैं। आप में से जो ख़रीदना चाहते हैं दुआ के बाद ख़रीदते हुए जाए, पढ़े, अमल करें। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।